قوانین سازی کرنی ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس حوالے سے ان کی کوئی تربیت نہیں ہے. بس جس کے پاس پیسے ہیں وہ آتا ہے اور ایم پی ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم. جی 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 ٹھیک ہے نا جی. بالکل. لہذا بلدیاتی جو ہے نا ان کا ہونا ضروری، بلدیاتی اداروں کا بالکل ٹھیک ہے. تو یہی آپ دیکھ لیں جی آپ درست فرما رہے ہیں. دیکھیں انتظامی یونٹس اپنی جگہ پر ایک بحث ہے. جی جی اور یہ جب بھی ہوگا سو ہوگا، لیکن کم از کم یہ تو پابند کیا جائے کہ اسی نظام کے تحت کم از کم بلدیاتی انتخابات تو کروا دیے جائیں. جب تک ڈیوولوشن آف پاور یعنی اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں ہوتی جی کہیں بھی مسائل پر حل نہیں پایا جا سکے گا. کیونکہ آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا بڑی خوبصورت بات کی کہ ایم پی اے منتخب ہو جاتا ہے یا ایم ایل اے منتخب ہو جاتا ہے تو کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی تربیت کرے کہ آپ نے اسمبلی میں پہنچ کر کیا کرنا ہے. اسمبلی میں پہنچ کر بھی اگر آپ یہی مطالبات کرتے رہیں گے کہ میرے علاقے میں فلاں بڑی سڑک بننی چاہیے، موٹر وے کا اپنا ایک انٹرچینج بننا چاہیے، یا اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے، یا سیوریج کا سسٹم جو ہے، یہ بلا ایم پی ایم ایل اے کا کام ہے. یہ کام تو نچلی سطح پر منتخب ہونے والے جنرل کونسلرز کا ہے. بالکل کہ وہ آئیں اور آ کے کہیں گے بھی ہمارے علاقے کا. دیکھیں جب ایک کونسلر بلدیاتی نمائندہ منتخب ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ اس کا بنیادی فرض تو یہی ہے کہ وہ اپنا گلیاں بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، سولنگ کرواتا ہے، فٹ پاتھس بناتا ہے، اسٹریٹ لائٹس بناتا ہے، پارکس بناتا ہے، پارکس میں فلڈ لٹ لائٹ جو ہے اس کا انتظام کرواتا ہے. سب سے بڑا کام یہ ہے کہ مقامی سطح پر جو بچیوں کے مسائل ہوتے ہیں، خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، اس ملک کی آبادی سے زیادہ آبادی خواتین پر مشتمل ہے. ان کے جو مسائل ہیں وہ ایم پی اے ایم ایل اے حل نہیں کر سکتا. کسی کی بچی کو کسی شوہر نے جبر کرتے ہوئے اور جو ایک مردانہ ہمارے ہاں بالادستی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے گھر سے نکال دیا، وہ کہاں جائے گی؟ ایم پی اے کے دروازے پر جائے گی. وہاں اس کی کوئی داد رسی ہوگی؟ نہیں. وہ مقامی سطح پر اگر ایک منتخب نمائندہ موجود ہوگا بلدیاتی تو وہ نمائندہ چونکہ چیئرمین آربیٹریشن کونسل بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین مصالحتی عدالت بھی ہوگا، وہ چیئرمین اینٹی کرائم یونٹس بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کا چیئرمین بھی بلدیاتی نمائندہ ہوتا ہے. لہذا مہنگائی پر ایک ایم پی اے کو جا کے کہیں گے آپ کے علاقے میں یہ فلاں دکاندار جو ہے یہ آٹا مہنگا بیچ رہا ہے تو وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوگا. لیکن ایک اپنی ہی گلی میں اگلے دروازے پر رہائش پذیر کونسلر کے پاس آپ جائیں گے اور جا کے کہیں گے جی کہ یہ تندور والا روٹی جو ہے 50 روپے کی یا 30 روپے کی دے رہا ہے تو وہ فوری طور پر آپ کے ساتھ جائے گا اور یہ کہے گا کہ جناب صوبائی وزیر اعلیٰ کا یہ فرمان ہے کہ 20 روپے سے مہنگی روٹی نہ بیچی جائے. لہذا وہ اس کو پابند کرے گا اور سبزی والے کو پابند کرے گا کہ وہ جو مارکیٹ کمیٹی کے ریٹس ہیں وہ لگا کر رکھے، اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو سودا دیا جائے. دیکھیں آپ مہنگائی اپنی جگہ پر ایک تو نیچرل ہوتی ہے، آرگینک ہے، اور ایک مصنوعی ہوتی ہے. ہاں ایک آرٹیفیشل مہنگائی ہے. اور یہ مہنگائی مجھے بتائیں کیا اس ملک میں سبزیاں جو ہیں وہ مریخ اور مشتری سے اسکائی ڈیبس کے ذریعے منگوائی جاتی ہیں؟ ایسا نہیں. یہیں سے کھیت سے ہم منگواتے ہیں اپنی منڈی تک سبزی اور منڈی سے دکان تک. کسانوں سے تو یہ جو خریدار ہے اپنے تاجر حضرات آپ کہہ لیں منڈی میں ہی وہاں سے میں کہوں گا کہ استحصال ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی وہاں اونے پونے داموں وہ چیزیں خریدتے ہیں اور آگے آپ یقین کریں 10 روپے مثلا آلو پچھلے ابھی تک بھی وہی سلسلہ ہے، وہ 5-10 روپے کلو میں لیتے رہے ہیں اور یہاں 50 روپے کلو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں نا مصنوعی مہنگائی ہے. حکومت اب یہ حکومت آپ دیکھیں محکمے بنے ہوئے ہیں، وہ محکمے پورے لاہور میں کہاں کہاں جائیں. بلدیاتی جو ادارے ہیں یہ سارا کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے
اور سر صوبوں کے بارے میں تو جو ہمارے کچھ جو سیاستدان ہیں بڑی پارٹی کے ایک سیاستدان جو ہیں تو ان کی بھی خواہش رہی ہے جی جی کہ صوبے بننے چاہیے. دیکھیے یہ بات تو میاں محمد نواز شریف بھی یہ مطالبہ کرتے رہے. جی جنوبی پنجاب کا مطالبہ انہوں نے تسلیم کیا. عمران خان نے بہاولپور اور جنوبی پنجاب یہ دو صوبے الگ سے بنانے کے مطالبے کو بھی تسلیم کیا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اصل بات ہوتی ہے مطالبہ کر دینا اور پھر مطالبے کو تسلیم کر لینا, یہ کوئی بات نہیں ہے. جی جی یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے. اب اگر کچھ کرنا ہے تو وہ زمین پر نظر بھی آنا چاہیے, انویزیبل نہیں ہونا چاہیے. غیر مرئی طاقتوں نے نادیدہ قوتوں نے کوئی فیصلہ کر دیا, اس ٹائپ کی بات نہیں ہونی چاہیے. زمین پر لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ یہ تبدیلی ہے. جیسے فیصلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیصلہ صرف سنا دینا کافی نہیں ہوتا, بلکہ فیصلے کا دکھائی دینا بھی کافی ہوتا ہے, کہ وہ دکھائی بھی دے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا ہے. لہذا انتظامی یونٹ آپ جتنے بنانا چاہتے ہیں, ایک بڑی گول میں اس کانفرنس منعقد کی جائے, تمام ملک کی تمام چھوٹی بڑی رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں اور قابل ذکر سیاسی جماعتوں کو, لسانی اور فشاری گروہوں کو بھی سب کو ملا کر ایک مشاورتی کونسل بنائی جائے, آپس میں مشورہ کیا جائے اور اس گرینڈ جرگے میں جو فیصلہ سامنے آئے اس کے مطابق پھر ملک کے آپ 32 صوبے بنانا چاہتے ہیں, 20 انتظامی یونٹس بنانا چاہتے ہیں, عام آدمی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی صوبوں کی تقسیم کے خلاف کون لوگ ہیں؟ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اتنا بڑا پنجاب جو اٹک سے شروع ہو کر سابقہ آباد تک ہے, راجن پور تک ہے, اس پر ہماری جو اقتدار اور حکومت کے ڈنکے بج رہے ہیں. بھائی وہ جنوبی پنجاب کا ایک باسی راجن پور کا, حاصل پور کا, احمد پور شرقیہ کا, جام پور کا رہنے والا دہائی دے رہا ایسا قیدی تخت لاہور کے. یہ جو بات ہے کہ ایسا قیدی تخت لاہور کے, انہیں اس قید سے نجات دلائی جائے. آپ ملتان کو جنوبی پنجاب کا مرکزی کیپٹل بنا سکتے ہیں. جی جی بالکل. بہاولپور میں بہاول نگر, بہاڑی اور اس ٹائپ کے جتنے ایریے نواب آپ بہاولپور کے اندر آتے تھے, ان تمام علاقوں میں ایک کیپٹل بہاولپور سٹی میں, بہاولپور شہر میں بنا دیا جائے. ایسے ہی پوٹھوہار کے جو علاقے کے لوگ ہیں جو جیلم سے شروع ہوتے ہیں اور اٹک, تلا گنگ اور کیمبل پور اور پنڈ دادر خان تک جاتے ہیں, پوٹھوہار میں بھی ایک الگ سے صوبہ بنا دیا جائے اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ پنڈی کو بنا دیا جائے. تو اس طرح سے ایک آرام سے ہو سکتا ہے. اور یہ کہ ہم اتنے بڑے آبادی کے حاکم ہیں, بلا شرکت غیر حاکم ہی نہیں ہے بلکہ مالک ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی باتیں زبان زد عام ہیں. اور یہ جو اس ملک کے فیصلہ ساز ادارے اور طاقتیں ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کیسے قومی سرمایہ کو, صوبائی خزانے کو, عوام کے خون پسینے کی کمائی سے کشید ہونے والے ٹیکسز کو فضولیات میں اور تعیشات میں اڑایا جا رہا ہے. 10 ارب 13 ارب کے جہاز جو ہے وہ خریدے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے ہیں. یہ جو صورتحال ہے, جب آپ انتظامی یونٹ مختصر اور چھوٹے رقبوں پر پھیلا دیں گے تو عوام کے مسائل حل ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنائیں. جب تک یہ یقینی نہیں ہوتا, تو جب تک اقتدار نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوتا, اوپر کی سطح پر آپ جو کچھ بھی کریں گے یہ صرف ایک لپسٹک ہوگی, یہ سرخی اپنا پاؤڈر آپ نے لگا دیا, یہ تو ایک بارش پڑے گی اور دھل جائیں گے. لہذا اصل جو صورتحال ہے اس پر کیا جائے کہ عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر حل ہوں,
اور انہیں مشکلات نہ ہوں۔ یہ سر یہ ہے انتظامی حوالے سے بالکل آپ نے درست فرمایا، اور جو نظام حیات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے، اس میں دیکھیں یہاں تعلیم جو ہے کاروبار بن گیا ہے۔ تعلیم جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، آئین ہمارا آئین یہ کرتا ہے بات، آئین کے مطابق تعلیم، صحت، روزگار، انصاف، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، آئین اس کی اجازت دیتا ہے، آئین باقاعدہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ تو اس حوالے سے یعنی یہ دونوں چیزیں جب صوبے بن جائیں اور نظام چینج ہو جائے تو پاکستان یقیناً بہت آگے بڑھے گا، خوشحالی آئے گی، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اہل اختیار کو بالکل تمام، جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا، تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے، بلکہ جو کچھ گروپ ہیں ان کو بھی شامل کر کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچ بچار کی جائے، انتظامی یونٹ بھی بنے اور یہ نظام بھی تبدیل ہو، تاکہ 78 برس سے سست عوام کو کوئی سکون راحت میسر آ سکے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ بڑی کا، آپ مہربانی، نے بڑی آپ کا بھی شکریہ۔ مدبرانہ اور کیا کہتے ہیں فلسفیانہ انتظامی حوالے سے ساری گفتگو فرمائی ہے، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ اہل اختیار اس پر غور کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔